کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ البقرہ۔ عائشہ بلال is here, mentor of تجوید و قرات and تفسیر القرآن کورسز۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکچر نمبر 4 ہے ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین آمین آمین۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ان ربی، قل انما حرم، فرما دیجئے کہ حرام کیا ہے ربی میرے رب نے، فواحشہ بے حیائی کو، ما ظہرا جو ظاہر ہے، منہا اس سے، وما بطنا اور جو پوشیدہ ہے، والاثم اور گناہ، والبغی اور سرکشی، بغیر الحق ناحق، وان تشرکوا اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل جو نہیں نازل کی گئی، بھی اس پر، سلطانا کوئی سند کوئی دلیل، وان تقولوا اور تم یہ کہو، علی اللہ ما لا تعلمون کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر چیزیں نازل کی ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر امت کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پس جب آئے گا ان کا مقررہ وقت، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً تو نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے، نہ ہی اس میں کسی قسم کی تاخیر کی جائے گی، ساعتاً ایک گھڑی کے لیے، ساعتاً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ایک گھڑی نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ ہی وہ پیچھے مڑ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو، بے حیائی کی باتوں کو، اور ان کو جو اعلانیہ ہیں اور وہ بھی جو کہ پوشیدہ ہیں، اور وہ بھی جو ہر گناہ کی بات کو، ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، بھی سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دلیل ہے، جیسے کہ وہ طرح طرح کی دلیلیں دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر ہم بالکل ننگے ہو کے طواف کریں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں وہ ثواب سمجھا کرتے تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر ایک کے لیے ایک اللہ رب العزت نے وقت تعین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، جب وہ وقت مقررہ وقت آ پہنچے گا تو نہ وہ اس سے آگے ہٹ سکیں گے اور نہ پیچھے۔ جو وقت مقرر کر دیا ہے ہر امت کے لیے، ہر شخص کے لیے، اور اسی طریقے سے ساعتاً ایک گھڑی جو مقرر کر دی ہے، نہ تو وہ اس سے کبھی بھی آگے ہٹ سکیں گے اس گھڑی سے، نہ ہی پیچھے ہٹ سکیں گے۔ ایام جاہلیت میں اہل عرب نے بعض حلال چیزوں کو اپنے رسم و رواج سے حرام ٹھہرا رکھا تھا، مثلا حج کے زمانہ میں بکری کے دودھ، گوشت، گھی کو خود پر حرام کر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ میں کپڑے وغیرہ پہن کر طواف نہیں کیا کرتے تھے اور برہنہ بدن طواف کیا کرتے تھے، جس کا پہلی آیات میں ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رد بھی فرما دیا۔ اب آگے ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جن اشیاء کو بغیر کسی دلیل کے حرام کر کے چھوڑتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا، البتہ آپ نے خود کو ان چیزوں میں مبتلا کر کے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اور 5 باتیں اس آیت میں بتا دی گئی ہیں۔ پہلی بات جو فرمائی گئی ہے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یعنی اللہ نے حرام کیا ہے تمام بے حیائی کے کاموں کو جو ان میں سے ظاہر بھی ہیں اور چھپے ہوئے بھی ہیں۔ بے حیائی کا جو مین کام کیا کرتے تھے کہ جب طواف کرتے تو کہتے کہ ہمارے لباس صاف ستھرے نہیں ہیں تو ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے انما حرم، بے شک حرام کر دیا ہے، ربی الفواحش ما ظہر، کہ آپ بے حیائی کرو، ظاہراً کرو یا اس کو چھپا کے کرو، تو اس چیز کو حرام کر دیا۔ دوسری بات فرما دی والاسم، یعنی گناہ کی علت لگا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہ کو حرام کر دیا ہے۔ تیسری بات اس آیت میں فرمائی جا رہی ہے والبغی بغیر حق، یعنی کسی پر ناحق ظلم اور زیادتی کو حرام کیا ہے۔ چوتھی بات فرمائی جا رہی ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا،
یعنی اللہ نے اس بات کو حرام کیا ہے تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرو جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پانچویں بات یہاں بھی اس آیت میں فرمائی جا رہی ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی حرام کیا اللہ نے اس بات کو کہ تم اللہ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرو جس کا آپ کو علم نہ ہو، یعنی اپنی جہالت سے اللہ پر بہتان باندھنا حرام ہے۔ فواحشہ سے مراد بے حیائی کے کام ہیں، خواہ وہ ظاہر ہوں پوشیدہ ہوں، جیسے برہنہ طواف کرنا، محرمات کو دیکھنا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، گالی گلوچ وغیرہ، ان تمام باتوں کو اللہ رب العزت نے حرام فرما دیا ہے۔ ٹھیک ہے، فواحشہ سے مراد بے حیائی کے کام ہیں، چاہے وہ ظاہراً ہوں یا پھر وہ پوشیدہ ہوں، جیسے کہ برہنہ ہو کے طواف کرنا ہے، بدکاری، زنا، گالم گلوچ، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسما سے مراد وہ دیگر کبیرہ گناہ ہیں جن کو عرف میں بے حیائی کا کام نہیں کہا جاتا بلکہ اخلاقی جرم سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ شراب پینا ہو گیا، یہ اسم میں آ جاتا ہے نا، اسما۔ فواحشہ وہ بے حیائی کے کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسما سے مراد دیگر کبیرہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے، انہیں بے حیائی نہیں سمجھا جاتا بلکہ انہیں اخلاقی جرم بھی سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، نشہ کا استعمال کرنا، بغض رکھنا، حسد کرنا، کینہ رکھنا، جھوٹ فریب وغیرہ، دھوکہ دینا کسی کو، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد باغیہ، باغیہ کا یہاں پہ اسما والبغیہ، پھر بغیہ کا ذکر آ رہا ہے، فواحشہ کا ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے اسما کا ذکر کیا، اب ہم ذکر کریں گے بغیہ کا کہ بغیہ کیا ہے۔ بغیہ، اس میں ہر قسم کی زیادتی، ظلم اور حق تلفی وغیرہ آ جاتی ہے، خواہ کسی کی آبرو عزت ہو یا پھر کسی کی جان مال پر ہو۔ اسی طرح قتل، ڈکیتی، چوری، کسی کو ستانا، کسی کا نقصان کرنا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، سب حرام ہے۔ شرک، اس کے بعد شرک باللہ یعنی خدا اور اوصاف کا مالک اللہ تعالیٰ، جیسی صفات اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں ایسی صفات کا مالک کسی اور کو سمجھنا، کسی دوسرے کو اس کا سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اسی طرح اللہ کے سوا کسی کی عبادت یا بندگی کرنا، کسی کو یہ سمجھنا کہ اس سے ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں، اور مشکل کشا کسی کو سمجھنا، کسی کو یہ سمجھنا جیسے کہ عرب کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم تو بتوں کی بھی اس لیے تعظیم کرتے ہیں یہ اللہ کے آگے ہماری سفارش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ ان کی سفارش اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بہت ساری باتوں کو منسوخ کر دینا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، خود ہی سے حلال اور حرام سمجھ لینا، یہ بھی تمام کام ناجائز ہیں۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تمہیں میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سو جو شخص پرہیزگار رہے گا، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے گا، اس پہ کسی قسم کا نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ہمارے ان احکامات کو جھوٹا بتا دیں گے اور تکبر کریں گے وہ لوگ دوزخ والی ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاتی، اس سے بڑا ظالم کون شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، افترا باندھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا بتلا دے، یہی لوگ ہیں جو کہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی لوگ ہیں انہیں پہنچے گا ان کا حصہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، جب تک ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کو تم خدا سمجھتے تھے،
اور جن کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے ہیں، وہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ جب جانیں نکالنے کے لیے فرشتے ان کے پاس آ پہنچیں گے تب ان کو اپنی پڑ جائے گی، وہ تب کہیں گے نہیں ہمیں نہیں یاد کہ ہم کس کی عبادت کرتے تھے اور کس کو سب بتلاتے تھے یا کس کو کہتے تھے کہ ہاں یہی ہمارا مشکل کشا ہے، یہی ہمیں سب کچھ نوازے گا، یہی سارا کچھ کر سکتا ہے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ اب آپ ان لوگوں کو بلائیے جن کو آپ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، جن کو آپ اپنے پروردگار سمجھتے تھے، جن کو آپ اپنے خدا مانتے تھے، اب آپ ان کو بلائیے اب، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ آپ کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے۔ تب وہ اپنے کافر ہونے کا اقرار بھی کرنے لگیں گے۔ کیونکہ جو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کرتے آ رہے ہیں جس کی ترتیب ظاہر کرتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے اصلی مسکن جنت سے جہاں ان کو آزادی اور فراخی کے ساتھ بلا روک ٹوک زندگی بسر کرنے کا حکم دیا جا چکا تھا، عارضی طور پر جب محروم کر دیے گئے تو ان کی مخلصانہ توبہ پر نظر کرتے ہوئے تمام اولاد آدم کو اپنی آبائی میراث واپس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہدایات دی گئیں کہ آپ کو واپس جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن کچھ احکامات ہیں جس پر آپ عمل کر لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو جنت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ختم کر کے اس کے بعد ابن آدم سے خطاب فرما کر ہدایت کا مسلسل بیان، جس میں شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور احکام الہیہ کی مخالفت سے ممانعت فرمائی گئی ہے اور تمام بے حیائی، بدکاری، گناہ، ظلم، زیادتی کاموں سے بچنے اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے ان احکامات پر پابندی کرنی ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا، تو پھر آپ اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف واپس جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب کا، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، کیونکہ ہم بنت آدم ہیں اور ہم اولاد ہیں آدم و حوا کی، اس لیے ہمارا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں ہدایات دے دی اور بتا دیا کہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے، شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں گے اور اپنے اعمال کو درست رکھیں گے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہیں گے، بدکاری نہیں کریں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، زیادتی کے کاموں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، حد سے تجاوز نہیں کریں گے۔ اب ان آیات میں بھی بنی آدم سے ہی خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں آپ جو تمام بنی آدم تھے نا، ان سے عہد لیا تھا، الست بربکم، آپ کا رب کون ہے؟ سب نے بلا جھجک، اب دیکھیں اگر کوئی مسلم ہے، کوئی نان مسلم ہے، کوئی یہود ہے، کوئی نصارہ ہے، لیکن جب عالم ارواح میں تمام روحوں کو اکٹھا کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا تھا الست بربکم، آپ کا رب کون ہے؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے، آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، مفہوم آپ کے ساتھ بیان کروں کہ فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے نا اس کی پیدائش اسلام پہ ہوتی ہے، لیکن اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا پھر اس کو مشرک، جو کچھ اس کو بنانا چاہے بنا دیتے ہیں، لیکن ہر بچے کی برتھ جو ہے وہ اسلام پہ ہی ہوتی ہے، وہ پیدا اسلام پہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین ہیں جو اس کو کوئی بھی دین دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ سے ایک وعدہ کیا گیا تھا، تمام روحوں سے وعدہ کیا گیا تھا، الست بربکم، آپ کا رب کون ہے؟ سب نے کہا تھا کہ آپ کے سوا ہمارا رب کون ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ باتیں ان کو یاد دلائی جا رہی ہیں، ابن آدم کو، ابن آدم علیہ السلام کی اولاد کو، کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا ہے، اور جو لوگ ہمارے احکام نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، منہ موڑ لیں گے، وہ دوزخی ہوں گے، پھر انہیں کبھی رہائی نہیں ملے گی۔ اور اہل دوزخ کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، کفار کی عبرتناک حالت اور مرتے وقت ان کی بے چارگی اور بے بسی کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے عمر، مال اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے وہ ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا اور ایک وقت تک ان کو ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، جو نان مسلم ہیں اور جو کافر ہیں ان لوگوں کو جو مال اور عمر ہے وہ دنیا میں ہی مل جائے گی، لیکن جب فرشتے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح نکالنے آئیں گے
اور عذاب خداوندی کی وعید دیں گے اور ان سے کہیں گے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے اب ان کو بلائے وہ تمہاری مدد کریں اور آپ کو عذاب سے بچا لیں۔ اس وقت تک کفار جواب دیں گے کہ وہ معبود تو ہم سے سب کے سب غائب ہو گئے اور واقعی کوئی ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ اس وقت مجبور ہو کر وہ کافر اپنے کفر کا اقرار کریں گے اور اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ یہاں بھی یہ بات سمجھ لی جائے کہ جیسے قلب سے دل سے تکذیب کرنا کفر ہے، اسی طریقے سے زبان سے تکذیب کرنا اس کے جھٹلانا، برتاؤ میں مخالفت کرنا بھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے مخالفت کرنا بھی کفر ہے۔ اور جو ہم اللہ تعالیٰ سے ازل میں عالم ارواح میں وعدے کر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو عہد کیا تھا اس پہ قائم رہے یا نہ رہے۔ قال لدخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سے کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے۔ کلما دخلت امت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ جس وقت کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب کے سب جمع ہو جائیں گے تو کس میں جمع ہو جائیں گے؟ دوزخ میں جب جمع ہو جائیں گے، جب ایک جیسے لوگ اس میں دوزخ میں جمع ہو رہے ہوں گے تو پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں کو الزام ٹھہرائیں گے ایک دوسرے پہ، امت اللعنت اختہا، بعد میں آنے والوں پر لعنت کریں گے کہ آپ کی وجہ سے ہم لوگوں پہ بھی عذاب ہوا، یا ایک دوسرے کو لعن تان کریں گے اور لعنت کا شکار کریں گے۔ پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب کا ہی دگنا ہے لیکن آپ کو خبر نہیں تھی۔ وقالت اور کہیں گے اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور پہلے لوگ جو پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلہ میں عذاب چکھتے ہو۔ اب جو عالم ارواح میں عہد کیا تھا جو لوگ اس کو بھول جائیں گے، بھول جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عالم برزخ کا حال بیان فرمایا گیا ہے ان آیات میں کہ تکذیب کرنے والوں کو دنیا میں بھی ان کے نصیب کا رزق اور عمر تو مل ہی جائے گا، اور مرنے کے وقت اور بے بسی ان کی اس طریقے سے ہوگی کہ وہ کافر مرنے کے وقت وہ خود کو بتائیں گے کہ ہاں وہ کافر تھے، اقرار نہیں کرتے تھے، اور صاف وہ سمجھ جائیں گے کہ واقعی ہم کافر ہیں اور مجرم ہیں۔ ہمیں اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں نے دنیا میں لاکھ سمجھایا کفر نہ کرو ورنہ مرنے کے بعد سزا ملے گی، مگر اس وقت تک ہماری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس وقت تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں اور اپنی جگہ پہ سچے ہیں۔ کفار کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ عذاب والا معاملہ ہونے لگا ہے پھر وہ اس چیز میں مبتلا ہوں گے، کوشش کریں گے، وہ کہیں گے کہ اب ہم اس چیز سے توبہ کرتے ہیں، لیکن موت کے وقت اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر اس طرح سے جب یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں داخل ہونے آگے پیچھے داخل ہوں گے نا، جب داخل ہو جائیں گے گروہ در گروہ گروپس کی صورت میں دوزخ میں داخل ہوتے جائیں گے، پھر ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے، جھگڑیں گے، لڑیں گے۔ جس وقت ایک گروہ داخل ہوگا تو اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو دیکھے گا تو ان پر لعنت کرے گا، یعنی یہودی یہودیوں پر لعنت کریں گے، عیسائی عیسائیوں پر، مجوسی مجوسیوں پر۔ غرض کہ اس مصیبت میں ایک دوسرے کی ہمدردی کیا ہو سکتی ہے، ہمدردی کیا کر سکتے ہیں وہ جہنم میں، لیکن وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اور جس وقت سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گی، دوزخ بھر جائے گی، ہر پچھلا گروہ اپنے سے پہلے گروہ کی نسبت کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یعنی جو ہمارے مذہبی پیشوا تھے، ہمارے بڑے تھے، اور جو راہ انہوں نے ہمارے لیے تجویز کی ہم اسی پر چلے، ہم ان کو بڑا سمجھتے تھے، ہمیں کیا خبر تھی یہ خود بھی گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ غرض کہ ہماری گمراہی کا سبب یہی ہمارے پیشوا ہوئے، سو آپ ان کا عذاب دگنا کر دیجئے کیونکہ یہ دوہرے عذاب کے مستحق ہیں، خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب ملے گا تم میں سے ہر گروہ کو دگنا عذاب دیا جا چکا ہے، مگر دوسرا فریق اس کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے ایک آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک راہ دکھا دی تھی لیکن آپ نے اس راہ کو
نہیں بھانپا، نہیں اس پہ چلے، اور آپ نے اپنے لیے گمراہی کے رستے کو چوز کر لیا، اسی پہ چلتے رہے۔ اب آپ اس دوزخ کے عذاب کو بھگتیے اور اس کا مزہ چکھیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اپنی اطاعت گزاری، فرما برداری میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے، قرآن پاک کا اتباع اور اس کا ذوق و شوق ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی ہونے کا ہمیں شرف عطا فرمایا ہے، ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا امتی بننا نصیب فرما دیں، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دیں، اور آخرت کی تیاری کی فکر ہمارے دلوں میں اتار دیں، اور اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرما دیں، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا کر جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز فرما دیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔